الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کہ رمضان کا بابرکت مہینہ ایک مرتبہ پھر ہم پر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کا انتظار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مہینوں سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے اور رمضان کا انتظار فرماتے، ایک ایک دن گن کر گزارتے کہ اب رمضان میں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس سے ہمیں رمضان کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جس مہینے کا انتظار خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند فرما دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ چاند رات سے لے کر اور 29 رمضان یعنی عید کے چاند تک یہ برکتیں اور نعمتیں لٹانے والا مہینہ، جس کا پہلا اشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم سارے سال اپنے دن اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، دنیا کی لذتوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ یہ ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تزکیہ نفس کے لیے رکھا اور ہماری تربیت کے لیے رکھا۔ اگر ہم اس ماہ مبارک کے معمولات پر اور اس کی فضیلت پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ بابرکت اور پاک مہینہ ہے کہ جو ہمیں حقیقت میں انسان بنا دیتا ہے۔ سارے سال ہم مختلف معمولات میں مصروف ہوتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا میں مصروف ہیں تو دنیا ہم پر حاوی ہوتی ہے، دنیا کا ہم پر غلبہ ہوتا ہے، ہم نفسانی خواہشات کی طرف راغب ہوتے ہیں، حیوانیت کا غلبہ ہم پر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم تزکیہ نفس کرتے ہوئے انسانیت کی طرف آتے ہیں اور تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں ہم اپنے نفس کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں ایک مومن کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے لبریز ہوتا ہے، یعنی ہمارے دلوں میں خشیت الہی پیدا ہوتا ہے اور ہمارا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ہم اپنے رب کے لیے ہر چیز، ہر جائز اور حلال چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جس کا ہمیں منع کیا گیا۔ جب تم نے روزہ رکھو گے تو پانی پی نہیں سکتے، ہر حلال چیز بھی کھا نہیں سکتے، صرف اللہ کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے تم نے صبح سے شام تک روزہ رکھنا ہے، کچھ نہیں کھانا۔ اور ہم چاہیں تو چھپ کر بھی کھا سکتے ہیں، ہم چاہیں تو اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی کھا سکتے ہیں، یہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ لیکن ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے اور ایمان کی بلندی اتنی ہوتی ہے کہ ہم سب کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ ایمان ہوتا ہے کہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میری ہر حرکت سے واقف ہے۔ اگر میں نے خاموشی سے کھا لیا یا پی لیا تو میرا روزہ خراب ہو جائے گا۔ پھر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم اس ماہ مبارک میں روزہ رکھو تو ہر بری چیز سے پرہیز کرو، نہ صرف تمہارے منہ کا، زبان کا روزہ ہو، بلکہ تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہو۔ ان آنکھوں سے کوئی غلط مناظر کو نہ دیکھو، تمہاری زبان کا روزہ بھی ہو، فحش کلامی سے پرہیز کرو، تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہو کہ کوئی غیر شرعی چیزوں کو سننے سے اپنے آپ کو روک دو، تمہارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو کہ اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ایذا نہ پہنچے، تمہارے قدم
کسی بھی ایسے مقام کی طرف نہ اٹھے کہ جس کی طرف جانے سے رب العالمین نے روکا ہے۔ تو یہ وہ برکت والا اور پاکیزہ مہینہ ہے کہ جو ہر مومن کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ ایسے پیارے مہینے کا پھر ہم انتظار کیوں نہ کریں، اس کی تیاری ہم کیوں نہ کریں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس کی مثال یہ ایسی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش برساتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، پھر آسمان پر بادل نمودار ہوتے ہیں اور اس کے بعد آسمان سے بارش برستی ہے۔ تو رجب کے مہینے میں، رجب کا مہینہ جس میں رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں، پھر شعبان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے بادل چھا جاتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، اور ہم مسلمان اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں، تو ہمیں اس طرح عبادت کرنی ہے، اس طرح اس مہینے کو گزارنا ہے کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر بھی رکھی، جس کے متعلق فرمایا کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کا نزول فرمایا، یعنی اس رات کو قرآن نازل ہوا۔ اس سے بھی رمضان کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں دنیاوی خواہشات موجود ہوتی ہیں اور حیوانیت کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس ماہ مبارک کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے روکتے ہیں، تو ہمیں اپنے زندگی کا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہماری عبادت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم نہ صرف 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم تراویحوں میں بھی قرآن پاک سنتے ہیں، اور قرآن وہ کتاب ہے جس کو سننا عبادت، جس کو دیکھنا عبادت، جس کو پڑھنا عبادت، اور جس پر عمل کرنا سب سے بڑی عبادت۔ تو جب ہم تراویحوں میں کھڑے ہو کر حافظ قرآن سے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، جتنی دیر ہم قرآن کی تلاوت کو سنتے رہتے ہیں وہ وقت ہمارا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو ہم عام دنوں کے اندر اتنے فرائض ادا نہیں کرتے کیونکہ 5 فرض ہیں، 5 نمازیں ہم ادا کرتے ہیں، لیکن اس ماہ مبارک میں سرکار نے فرمایا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ ہم 20 تراویحیں بھی پڑھتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ 20 فرضوں کا ثواب آپ کو روز ملتا ہے۔ عام دنوں میں ہم 20 فرض ادا نہیں کرتے، لیکن اس میں ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں اور 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو آدھی رات کے بعد اپنے منادی سے ندا کرواتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی ہم سے بخشش مانگنے والا، اپنے روزگار میں ترقی مانگنے والا، عزت و حشمت چاہنے والا، جو ہم سے مانگے تو ہم اس کو عطا کر دیں۔ اور اس ماہ مبارک میں آدھی رات کے بعد ہر مسلمان سحری کے لیے اٹھتا ہے، وہی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ سارے سال ہم سوتے ہیں اور اس ماہ مبارک میں روزانہ ان قبولیت کے اوقات میں ہم اٹھتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں اور اس کی نعمتوں سے مستفید ہوں۔ دوسری بات یہ کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کی پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ کہیں جانا ہو تو اس کی پہلے سے تیاری کرتے ہیں، گھر میں کوئی مہمان اور کوئی معتبر مہمان آنے والا ہو تو ہم اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان بھی ہمارے یہاں مہمان کی صورت میں آتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں سخی 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک سخی وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر بلا کر نوازتا ہے، اور ایک سخی وہ ہوتا ہے جو خود گھر آ کر نوازتا ہے۔ تو رمضان مبارک ایسا مہینہ ہے کہ جو تمہارے گھر میں آ کر تمہیں برکتوں سے، نعمتوں سے لبریز کرتا ہے اور تمہیں اس کا مستحق بناتا ہے، بشرط یہ کہ ہم اپنے اس ماہ مبارک کو اللہ کی فرمانبرداری اور خوشنودی میں گزاریں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس ماہ مبارک میں سب سے بڑا فائدہ اور بینیفٹ جو ہے مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ عام دنوں میں ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گیا۔ کوئی گناہ کر بیٹھیں تو شیطان کو الزام دیتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذر کو بھی ختم کر دیا کہ اب تو ہم نے شیطان کو بھی قید کر دیا، اب تمہیں ہماری طرف آنے سے کون روک رہا ہے، اب تمہیں عبادت سے کون روکتا ہے، اب تمہیں نماز پڑھنے سے کون روک رہا ہے، اب تمہیں سحری میں اٹھنے سے کون روک سکتا ہے۔ جب ہم نے شیاطین کو بند کر دیا، اب الزام ہم شیطان کو نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے بھی آزاد فرما دیا اور ہمیں رحمتیں برکتیں لوٹنے کا ایک بہترین موقع عطا فرما دیا۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے اور صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا و مولا کا یہ کرم ہے کہ ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو ہم پر سایہ فگن فرمایا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس ماہ مبارک کو شروع کریں تو تیاری کے ساتھ شروع کریں کہ یہ مہینہ ہم نے کیسے گزارنا ہے، اس ماہ مبارک میں ہم نے کیا کیا نیک عمل کرنے ہیں، اس ماہ مبارک کی راتوں کو ہم نے کس طرح گزارنا ہے، اس ماہ مبارک میں ہم نے دنیاوی معمولات اپنے روزگار کو دن میں حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنا ہے، تو اس کے دوران میں ہم نے کون کون سی عبادت کرنی ہے۔ یہ تمام تیاریاں لے کر جب ہم اس مہینے میں داخل ہوں گے تو یقیناً ہم اس کی برکتوں سے محروم نہیں رہ سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ تو سب سے بڑے جو تیاری ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم جو رمضان کی پہلی عبادت یعنی تراویح، اس کی پابندی کریں اور پورے مہینے قرآن پاک کو سننے کا تراویحوں میں اہتمام کریں، ایک قرآن پاک تراویحوں میں سنیں۔ دوسری بات یہ کہ جس وقت ہم سحری میں اٹھتے ہیں وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ پورے سال تو ہم تہجد کے وقت سوتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم پورے ماہ تہجد کی نماز ادا کریں، اس چیز کا اہتمام کریں۔ اور جب صبح میں اٹھیں، خواتین کیونکہ سحری کے اہتمام میں مصروف ہوتی ہیں، تو مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا اہتمام کریں کہ جب اٹھیں پہلے تہجد ادا کریں اور اس کے بعد پھر سحری تناول کریں، سحری کھائیں اور پھر روزہ رکھیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ روزانہ ایک پارہ قرآن پاک کا پڑھیں تو 30 دن میں ایک قرآن پاک ختم۔ اگر روزانہ 1.5 پارہ پڑھیں گے تو پھر 20 دن میں ایک قرآن پاک ختم ہوگا، اور اگر 2 سپارے روز پڑھیں گے تو 15 دن میں ایک قرآن پاک ختم۔ تو اس طرح ہم 2 قرآن پاک بھی اس ماہ مبارک میں ختم کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کا اہتمام کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سے مستفید ہوں۔ رب العالمین کی رحمت اس ماہ مبارک میں جوش میں ہوتی ہے، اور جو کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خالی نہیں لوٹاتا، بلکہ اس کی جھولی کو بھر کر ہی اس کو واپس کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس مبارک مہینے کو گزارنے کا اہتمام کریں، اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں، دنیاوی کام بھی کرتے رہیں اور اللہ کی یاد کو بھی اپنے دل میں بسا کر رکھیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔